شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن چھٹ گئی ظلمتیں ایک اجالا ہوا چھٹ گئی ظلمتیں ایک اجالا ہوا نور حق چھا گیا انجمن انجمن نور حق چھا گیا انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن دل کو تسکین دے روح کو ایک سکون دل کو تسکین دے روح کو ایک سکون ذکر خیر الورا انجمن انجمن ذکر خیر الورا انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن ہر نظر مضطرب آپ کی دید کو ہر نظر مضطرب آپ کی دید کو ہر نظر مضطرب آپ کی دید کو اے حبیب خدا انجمن انجمن اے حبیب خدا انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن ہر زباں پر رواں ورد صلی علی ہر زباں پر رواں ورد صلی علی ہر زباں پر رواں ورد صلی علی خاتم الانبیاء انجمن انجمن خاتم الانبیاء انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن منہ کے بل گر گئے لات و عزا ہبل منہ کے بل گر گئے لات و عزا ہبل منہ کے بل گر گئے لات و عزا ہبل کفر گھبرا گیا انجمن انجمن کفر گھبرا گیا انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن آؤ مل کے کہیں آؤ مل کے پڑھیں آؤ مل کے کہیں آؤ مل کے پڑھیں آؤ مل کے کہیں آؤ مل کے پڑھیں رب سلم علی انجمن انجمن رب سلم علی انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن شور برپا ہوا انجمن انجمن آ گئے مصطفیٰ انجمن انجمن
ساتھی درود شریف پڑھتے رہیں آہستہ آہستہ. شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 15ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی. مکی زندگی کے کل کتنے سال ہیں؟ 13 سال، اور مدنی زندگی کے کل 10 سال. مکی زندگی کے 13 سالوں پہ بات شروع ہوئی تھی اور ان 13 سالوں کو تقسیم کیا گیا 3 مرحلوں پر. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، چھپ کر اللہ کے دین کا کام کیا 3 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر. دوسرا مرحلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت کا کام شروع کیا، علانیہ دعوت، اور یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر. اب تیسرا مرحلہ جس کی طرف آج ہم جائیں گے کہ علانیہ دعوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اور اب یہ کام مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں
دعوت اسلام بیرون مکہ یعنی مکہ مکرمہ سے باہر، اور اس عرصے کی کل مدت کتنی ہے؟ 3 سال۔ تو اب ہم تیسرا مرحلہ آج سے شروع کریں گے، اور ذہن میں رہے کہ اس تیسرے مرحلے میں حضور علیہ السلام نے کام شروع کیا مکہ مکرمہ سے باہر، اور یہ کل کتنا عرصہ رہا؟ 3 سال۔ ان 3 سالوں میں حضور علیہ السلام پر کیا حالات آئے، یہ 3 سال کیسے گزرے؟ آپ کی زندگی کے یہ 3 سال بڑے عجیب و غریب اور بڑی آزمائشوں والے۔ تو آج اس تیسرے مرحلے کا آغاز ہے۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں ہو چکے ہیں، 3 سال مکہ مکرمہ کی زندگی کے باقی ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ ٹھیک، اس 3 سالوں کے مرحلے میں آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے۔ سب سے پہلا سفر آپ نے کہاں کا کیا؟ یہ طائف کا۔ ایک تو سفر طائف پہ بات ہے، دوسرا اسی موقع پر جنات کی حاضری ہوئی، وہ آپ پر ایمان لائے، اور تیسرے نمبر پہ قبائل عرب میں اسلام کی دعوت کا کام شروع ہوا۔ یہ کل کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ آج کے موضوع کے 3 اصل باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے اور آپ طائف کی طرف چلے گئے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 65 کلومیٹر، آج کل کے اعتبار سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ طائف کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، چڑھائی پر ہے بالکل۔ آپ میں سے بہت سارے احباب طائف جا چکے ہوں گے، اس مجمع میں ہے کوئی ساتھی جو طائف جا چکے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا طائف کا؟ کہ یہاں کے لوگ کچھ سمجھدار محسوس ہوتے تھے، آپ کو لگا ان سے بات کی جائے شاید یہ لوگ کچھ مان جائے، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ لیکن یہ سفر آپ کی زندگی کا آزمائشوں کا بہت ہی عجیب سفر تھا۔ جی، طائف کے سفر میں، یہ سفر کب ہوا؟ شوال سن 10 نبوی میں۔ یہ یاد رکھیں، جب یہ لفظ آ جائے نبوی تو اس کا مطلب ہوگا جب آپ کو نبوت ملی، اس نبوت کو ملے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 10 سال۔ تو مکی زندگی کا 10واں سال مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا۔ یہ ذہن میں رہے۔ طائف کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ ہم سفر کون تھے؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ یہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، صرف ایک ساتھی۔ اور یہ سفر کل کتنے دن رہا؟ مدت اقامت کتنے دن ہے؟ 10 دن۔ 10 دن آپ نے طائف میں گزارے۔ چوتھی بات یہ کہ اس سفر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اہل طائف کا ظالمانہ سلوک۔ آپ کیا سوچ کے گئے تھے اور وہاں پر کیا معاملات پیش آئے؟ انتہائی بدترین سلوک ان طائف والوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ دیکھیں اب آپ، یہ جو طائف کا سفر ہوا ہے یہ ایک نقشہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس مکہ مکرمہ سے آپ نے سفر شروع کیا ہے اور آپ نے یہاں طائف آنا ہے۔ یہ دیکھیں، مکہ سے آپ روانہ ہوئے، پہلے مرحلے میں یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ مزدلفہ ہے۔ یہاں آپ پہنچے۔ مزدلفہ سے آپ روانہ ہوئے، یہ جگہ کون سی ہے؟ عرفات۔ عرفات سے آگے شداد، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ شداد۔ شداد سے آپ روانہ ہوئے، یہ ہدا۔ یہ ہدا آج بھی طائف کے راستے میں انسان جب جاتا ہے یہ مقام آتا ہے، اور بہت سارے بندر ہوتے ہیں اور وہ نکل کے گاڑیوں کے پاس آتے ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ یہ ہدا۔ اس ہدا سے آپ روانہ ہوئے آگے، اور یہ طائف ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، اب اس پہ روڈ بن چکا ہے، لیکن آپ اب بھی دیکھیں گے پورا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آپ طائف تشریف لے گئے کہ شاید یہ لوگ میری بات سن لیں گے، لیکن ہوا کیا وہاں پر؟ جی، طائف والوں کا سلوک، وہاں 3 بھائی رہتے تھے اور تینوں طائف کے سردار شمار ہوتے تھے۔ ایک کا نام تھا عبدی یالیل، عبدی یالیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، تیسرے کا نام تھا حبیب۔ آپ نے چاہا پہلے ان سے ملاقات ہو جائے، یہ سنیں گے تو پھر سب عام طبقہ بھی بات سن لے گا۔ آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی اور انہیں دعوت دی،
لیکن تینوں نے بہت ہی نامناسب جوابات دیے، بہت برے جوابات. اس بھائی نے جواب دیا نعوذ باللہ من ذالکم، اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نبی بنانے کے لیے نہیں ملا؟ نعوذ باللہ من ذالکم. اس نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف چاک ہونے والا ہے، ٹکڑے ہونے والا ہے. اور اس تیسرے بھائی نے یہ تھوڑا سا معقول جواب دیا. اس نے کہا بھئی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کی بے ادبی ہو جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی نہیں جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا ہوں. بہرحال تینوں نے بہت ہی نامناسب جوابات دیے. آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے تو پھر میرے بارے میں کسی کو کچھ کہے نہیں، خاموش ہو جائے. لیکن ان بدبختوں نے جا کر طائف کے جو اوباش اور شرارتی نوجوان تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا. کہا یہ شخص اس علاقے میں آیا ہے اور اس کو یہاں سے نکالنا ہے. تو یہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ گئے. آپ کے ساتھ صرف کون تھے؟ حضرت زید ابن، ایک اکیلا نوجوان. اور انہوں نے ایسی صفیں بنا لی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اب حضور علیہ السلام جب طائف سے نکلنے لگے تو آپ پر سنگباری شروع کی، پتھر مارنا شروع کی، اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے. حضرت زید ابن حارثہ آ کر اپنا جسم پیش کرتے تھے تاکہ یہ پتھر مجھے لگ جائے. وہ بھی بیچارے زخموں سے لہو لہان ہو گئے بالکل، لیکن وہ بہت زیادہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے بالکل چور ہو گئے اور اتنی تکلیف دی کہ آپ تھک کر ایک جگہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. تو انہوں نے آ کر آپ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پھر اٹھایا. اس طرح آپ مجبور ہو کے اٹھے، روانہ ہوئے، پھر آپ کو پتھر مارنا شروع کیا. آپ کے دونوں نالین مبارک، جوتے خون سے بھر گئے، بالکل لباس بالکل خون سے بھر گیا آپ علیہ السلام. زید ابن حارثہ کے جسم پہ پتھر لگ رہے ہیں. ہوتے 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 ایک باغ کے قریب جب پہنچے طائف سے باہر، وہاں پہنچ کر کے پھر ان بدنصیبوں نے آپ علیہ السلام کا پیچھا چھوڑا. اس باغ میں جب آپ پہنچے، یہ باغ کس کا تھا؟ یہ باغ تھا ربیعہ. یہ ربیعہ قریش مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور کافر تھا. اس کے دو بیٹے بہت مشہور ہیں، عتبہ اور شیبہ، جس کے نام بہت مشہور. دونوں حضور علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. یہ دور سے دونوں بھائی دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتھر لگ رہے ہیں اور آپ آ رہے ہیں اور ہمارے باغ میں داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ خاموش رہے. آپ گئے اور اس باغ کے ایک کونے میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. یہ انگور کا باغ تھا ربیعہ کا. ربیعہ کا حضور علیہ السلام یہاں بیٹھ گئے اور یہاں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے ایک بڑی عجیب و غریب دعا مانگی ہے دوست جی. یہ طائف سے واپسی پر آپ کی دعا کے الفاظ دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف، آپ کے اندر کا درد کیا ہے دوستو. آپ نے فرمایا اللہم الیک اشفو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں اپنی فریاد آپ سے کرتا ہوں، آپ سے فریاد کرتا ہوں ضعف قوتی کہ میری طاقت کمزور ہے، وقوت حیلتی میری تدبیر کمزور ہے، وہوانی علی الناس اور لوگوں کی نگاہوں میں میں بہت کم حیثیت ہوں. یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والی ذات، انت رب المستضعفین، آپ تو کمزوروں کے رب ہیں، وانت ربی، اور آپ میرے رب ہیں. الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، کیا آپ مجھے حوالہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جو مجھ پر غصہ ہو، ناراض ہو. ام الی عدو ملکتہ امری، یا آپ میرا اختیار کسی دشمن کو دینا چاہتے ہیں. ان لم تکن بک علی غضب، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو فلا ابالی، تو پھر مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ آپ کی طرف سے عافیت کا ملنا یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. اعوذ بنور وجہک الکریم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے اس روشن چہرے کے نور سے، الذی اشرقت لہ الظلمات، جس کی برکت سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس کی برکت سے دنیا آخرت کے کام بنتے ہیں. من ان تنزل بی غضبک، اس بات سے کہ آپ کا غصہ مجھ پہ اترے. او یحل علی سخطک، یا آپ کی ناراضگی مجھ پر آ جائے.
لک العتبی، سارے امور آپ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، حتی ترضا، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، ولا حول ولا قوت الا بک، کوئی پھیرنا اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی ذات کی طرف سے۔ یہ اس باغ میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے ایک درد سے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی۔ اب یہ دو بھائی دیکھ رہے تھے اور ان کا ایک خادم غلام تھا، اس کا نام تھا عداس۔ کیا نام تھا؟ عداس۔ یہ غلام کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک آدمی تھکا ہوا کے بیٹھا ہے، بیچارہ لوگوں نے تکلیف دی، اس نے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور وہ لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ عداس نے آپ کی خدمت کی۔ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ وہ جگہ جہاں پر یہ باغ جس میں حضور علیہ السلام نے آرام کیا ہے نا، یہ مینار سا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ وہاں پر ترک نے ایک مسجد بنائی تھی، ابھی اس کی صاف تصویر آئے گی۔ اس جگہ یہ مسجد عداس، اسی غلام کے نام پر یہاں مسجد بنائی گئی، یہ باغ اسی کے قریب تھا۔ جی یہ دیکھیں، یہ بھی اس مسجد کی ایک پرانی تصویر ہے، مسجد عداس کی۔ جی یہ موجودہ شکل ہے، دیکھیں یہاں آج بھی ایک باغ موجود ہے کسی کا، لیکن یہ وہی مسجد اور اس کے قریب کی جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا ہے، یہ مسجد ہے۔ جی یہ اس مسجد کا محراب ہے، یہ ترک زمانے کی، اب بنا دی گئی ہے مسجد۔ جی اللہ تعالی کی طرف سے پیغام، یہ عداس آپ کی خدمت میں انگور لے کے آیا، یہاں تھوڑی سی بات سنیں، اور جب لا کے پیش کیے تو آپ علیہ السلام تکلیف میں تھے، آپ نے انگور توڑے اور اس میں سے کچھ دانے اپنے منہ مبارک میں ڈالے، تو ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو عداس تھا یہ تھا اصل میں عیسائی، اور رہنے والا تھا موصل، نینوا کا۔ یہ نینوا یہ علاقہ شام کا، جہاں کون سے پیغمبر آئے ہیں؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نینوا میں آئے تھے۔ اس نے جب بسم اللہ سنی تو حضور علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہ تو یہاں پر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے رب کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا آپ اپنا تعارف کرائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو پھر پوچھا آپ علیہ السلام نے تم کہاں کے ہو؟ اس غلام نے کہا کہ میں تو نینوا کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یونس ابن متہ کا نام سنا ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی تھے، انہیں بھی اللہ پاک نے پیغمبر بنا کر بھیجا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ بات سنی عداس نے تو فوراً جھک کے حضور علیہ السلام کے قدموں پہ بوسہ دیا، پھر آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں قربانی وہاں طائف میں دی گئی، لیکن اللہ پاک قربانی کو ضائع نہیں فرماتے دوستو۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے دوستو، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ محروم رہ گئے، قبول کون کر رہا ہے؟ ایک عیسائی خادم غلام، انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہو گئے اس باغ سے۔ یہ عداس ذہن میں رکھیے گا، یہ مسلمان ہو گیا حضور علیہ السلام۔ آپ جب روانہ ہوئے راستے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ طائف سے نکل کر ایک مقام آتا ہے، اس کا نام ہے قرن المنازل۔ کیا نام ہے؟ یہ طائف سے آنے والوں کا میقات جہاں سے احرام باندھنا پڑتا ہے نا، طائف سے آنے والوں کا میقات کیا ہے؟ قرن المنازل۔ آپ یہاں پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی آئے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرما رہے کہ میرے محبوب اگر آپ کہیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ہم طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے اگر آپ فرمائے تو۔ آپ علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان میں یا ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اے اللہ ان کو ہلاک نہیں فرما۔ کہتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھا، اور پھر جب یہ جواب سنا تو فرمایا واقعی اللہ پاک نے آپ کے بارے میں صحیح فرمایا
کہ میرا جو محبوب ہے وہ رؤوف بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. آپ واقعی رؤوف الرحیم ہیں. آپ نے فرمایا میں بد دعا نہیں دیتا، اللہ ان کی نسلوں میں کسی کو ہدایت دیں گے. اسی طائف میں قبیلہ بنا بنو ثقیف کا، اور آپ نے نام سنا ہوگا محمد ابن قاسم رحمہ اللہ، جو ہمارے سندھ کے فاتح ہیں. محمد بن قاسم جو مشہور مجاہد گزرے ہیں، جنہوں نے سندھ کو فتح کیا، راجہ داہر کو شکست دی. آپ حیران ہوں گے کہ یہ محمد بن قاسم کا تعلق طائف ہی کے قبیلے بنو ثقیف سے تھا. حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی. جی یہ وہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، قرن المنازل. یہ آج کی مسجد اس جگہ پہ یہ بنی ہوئی ہے. لوگ یہاں پہنچ کر احرام باندھتے ہیں طائف سے آنے والے. یہ قرن المنازل پر اب یہ مسجد قائم ہو گئی. جی واپسی ہو رہی ہے، طائف سے مکہ آ رہے ہیں. یہاں جنات کی حاضری ہوئی. ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وادی نخلہ. کیا نام ہے؟ اس کو کہتے ہیں السیل الکبیر. دنیا کا نقشہ میپ اگر آپ کھولیں گے اس پہ لفظ آئے گا السیل الکبیر. یہ وادی نخلہ ہی کو کہتے ہیں. یہاں پہ جنات کی حاضری ہوئی. یہ جنات اصل کہاں سے آئے تھے؟ نصیبین کے علاقے سے. کہاں سے؟ یہ نصیبین ترکی کا علاقہ ہے، اور کہتے ہیں آج بھی نصیبین میں جنات بہت بڑی تعداد میں. جنات کی کل تعداد کتنی تھی؟ 7. اللہ پاک نے یہ سمجھا دیا دوستوں کہ اگر انسان میرے کام کو قبول نہیں کریں گے، میں دوسری مخلوق میں اس کام کو لے جاؤں گا. اس لیے دوبارہ عرض کروں گا، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا دوستوں. جہاں اس دین کی ناقدری ہوئی ہے، یہ دین وہاں سے چلا ہے، دوسری جگہ پہنچ گیا ہے. کوئی نہ کوئی اس کو ضرور لیتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی نخلہ پہنچے. فجر کی نماز کا وقت ہوا. آپ اور حضرت زید ابن حارثہ کھڑے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. فجر میں تلاوت شروع کی تو یہ جنات وہاں سے گزر رہے تھے. کوئی آپ علیہ السلام سے ملنے نہیں آئے تھے، گزر رہے تھے. ایک درخت پہ بیٹھ گئے. کہا بھئی یہ عجیب و غریب کلام ہے، سنو. آپ علیہ السلام کی تلاوت سنی، آپ سے ملے نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جنات کی جو پہلی حاضری ہوئی ہے، اس میں جنات نے حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی ہے. ملاقات اگلے مرحلے میں ہوئی. انہوں نے صرف قرآن کی تلاوت سنی اور سننے کے ساتھ ہی وہیں پر ایمان لائے اور واپس نصیبین جا کر اپنی قوم کو دعوت دی. کل کتنے جنات تھے؟ 7. قرآن کریم میں سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یہ پورا تذکرہ. یہ جنات نے حضور علیہ السلام کا کلام سنا، آپ پر ایمان لائے، پیچھے اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دینا شروع کر دی. تو طائف والوں نے نہیں مانا، انسانوں نے نہیں مانا. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میری ایک اور مخلوق بھی ہے مکلف، جنات. تم نہیں مانو گے، تم قدر نہیں کرو گے، میں اس دعوت کو جنات میں لے جاؤں گا. جنات نے دعوت کو قبول کیا. جی یہ دیکھیں، اب یہ نصیبین نظر آ رہا ہے. یہ نصیبین کا علاقہ ہے جہاں سے جنات آئے تھے، ترکی کا علاقہ. اور آئے کہاں پر تھے؟ یہ دیکھیں، یہ وادی نخلہ نظر آ رہا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ السیل الکبیر. میں نے عرض کیا کہ اصل نام اس جگہ کا کیا ہے؟ السیل تو یہ نصیبین کے جنات گھوم رہے تھے اور چلتے چلتے یہاں آئے اور یہاں حضور علیہ السلام کی تلاوت سن کے ایمان لائے. کل تعداد کتنی تھی؟ 7. یہ السیل الکبیر میں ہو. یہاں سے آپ علیہ السلام مکہ کے لیے روانہ ہوئے. جی یہ دیکھیں، یہ آج کی وادی نخلہ جہاں جنات کی حاضری ہوئی تھی نا، یہ آج کی تصویر یہ ہے اس کی، یہ جگہ کی. اب یہاں پر باغ وغیرہ بنے ہوئے. جی طائف سے واپسی پر جبل حرا کے پاس قیام. جبل حرا وہ خاص پہاڑ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی اتری تھی نا، آپ کے ذہن میں. یہاں نبوت ملنے سے پہلے جا کر آپ قیام کرتے تھے اور اسی جگہ آپ پر پہلی وحی اتری تھی. تو واپسی پر آپ جبل حرا کے پاس پہنچ کر رک گئے حضرت زید بن حارثہ. کیوں؟ مکہ مکرمہ میں اندر جانا آسان نہیں ہے. اب وہ لوگ پہلے سے زیادہ غصے میں تھے. مکہ کے 3 سرداروں کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں امان کون دے گا.
آزمائش دیکھیں دوستو، اپنا علاقہ، اپنا خاندان، اپنا گھر بار، سب کچھ، لیکن حضور فرما رہے مجھے کون امان دے گا مکہ مکرمہ میں؟ 3 سردار تھے مکہ مکرمہ میں بڑے، ایک تھے اخنس ابن شریق، ایک سہیل ابن عمر، اور ایک مطعم ابن عدی۔ دو نے تو صاف انکار کیا، اس لیے کہ آسان نہیں تھا، سب سے ٹکر لینا تھی۔ اخنس نے بھی انکار کیا، سہیل ابن عمر نے بھی انکار کیا کہ نہیں، ہم نہیں قبول کرتے۔ اس آدمی نے ہمت کی، مطعم ابن عدی نے، اس نے کہا میں حضور علیہ السلام کو امان دوں گا۔ مسلمان نہیں تھا لیکن کہا میں امان دوں گا، یہ ہمارے خاندان کے، لہذا اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار لگا لو، تلواریں پہن لو۔ سب تیار ہوئے، جبل حرا پہ آئے، حضور علیہ السلام کو اپنے پہرے میں ساتھ لیا، اور آپ مسجد حرام آ کر آپ نے حرم شریف میں طواف کیا، ان کی حفاظت میں آپ علیہ السلام نے۔ مطعم ابن عدی کے اس احسان کو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی یاد رکھا ہے دوستو، ساری زندگی۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بدر کے موقع پر جب 70 قیدی آئے قریش کے، مشرکین مکہ کے 70 قیدی آئے نا، تو لوگ مختلف آپ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ اتنا مال لے لے، ان کو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ مجھے ایک مرتبہ کہتا کہ میرے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیں، تو میں ان کو بغیر معاوضے کے ان کے حوالے کر دیتا۔ یہ محسن کائنات ہے، کسی کے احسان کو کبھی نہیں بلایا حضور علیہ السلام نے، ساری زندگی یاد رکھا ہے دوستو، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ آپ حرم شریف آئے اور آپ نے طواف فرمایا، جی یہ وہ جبل حرا جہاں پہنچ کر آپ رکے اور یہاں سے آپ نے امان کا پیغام بھیجا، جی پھر حرم شریف آ کر آپ علیہ السلام نے طواف فرمایا اور 2 رکعت نفل یہاں آپ نے ادا فرمائے۔ تو طائف کا سفر، وہاں کی تکلیفیں، واپسی میں پہاڑوں کے فرشتے کی آمد، جنات کی ملاقات، اور پھر حضور علیہ السلام کا مکہ مکرمہ واپس پہنچنا، آپ آ گئے۔ اب اگلے مرحلے میں آپ نے پھر کیا کیا؟ قبائل سے ملاقات شروع کی۔ عرب میں قبائل کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ۔ اب حضور علیہ السلام نے ذرا کھل کر قبائل عرب میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا، قبائل عرب میں دعوت دی، اور بیرونی افراد میں دعوت، بیرون میں مطلب باہر کے لوگ، مکہ مکرمہ تو ساری دنیا سے لوگ آتے تھے، ساری دنیا کے، تو ان سے آپ علیہ السلام نے اب حرم میں ملاقات شروع کی اور ان کو دعوت دینا شروع کر دی، جی یہ قبائل عرب۔ یہ عرب کے 15 مشہور قبائل کے نام ہم نے یہاں پر جب مشہور قبیلے، یہ بنو عامر، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو غسان، بنو مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، بنو کندہ، بنو کلب، بنو حارس، بنو عذرہ اور بنو حزارمہ، یہ وہاں کے بڑے قبیلے تھے۔ آپ نے جا کر ان میں آہستہ آہستہ اسلام کا کام شروع کیا، جی یہ اب دیکھیں اس نقشے سے آپ کو کچھ سمجھ آئے گا کہ یہ قبائل کس ترتیب پہ تھے۔ دیکھیں یہ بحیرہ عرب ہے، جی یہ بحیرہ احمر ہے، یہ ہے خلیج عمان۔ گویا 3 اطراف میں پانی آ گیا نا، 3 اطراف میں پانی ہے، یہ بیچ میں جزیرۃ العرب ہے دوستو۔ یہ کیا ہے؟ جزیرۃ العرب۔ اس میں یہ اصل شہر ہے مکہ مکرمہ، یہ ہے طائف جہاں کی ابھی بات ہوئی، یہ ہے مدینہ منورہ، یہ جزیرۃ العرب کے بڑے شہر جن کا حضور علیہ السلام سے تعلق رہا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نام لکھے نا، اسد، عبس، حجر، فزارہ، جوہینہ، اوس، خزرج، ثقیف، حذیل، سعد، جدیلہ، غطفان، طے، یہ وہاں کے مختلف قبائل ہیں عرب کے، اور حضور علیہ السلام نے اب مکہ مکرمہ سے نکل کر ان قبائل میں آمد و رفت شروع کی اور ان کو دعوت کا کام شروع کیا، جی بیرونی افراد میں اسلام کی دعوت۔ مکہ والے بات لے نہیں رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے۔ میں نے جیسے 2 مرتبہ یہ بات پیچھے آئی کہ جہاں قدر نہیں ہوتی اللہ پاک باہر کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ اس خیر کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 3 صحابی ہیں، ذہن میں رکھیں، حضرت سوید ابن صامت رضی اللہ عنہ، ایاس ابن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ۔ یہ 3 حضرات مدینہ طیبہ سے حاضر ہوئے۔ کہاں سے آئے؟ مدینہ طیبہ، حالانکہ حضور علیہ السلام مکہ میں ابھی ہجرت نہیں ہوئی، یہ مدینہ سے آئے اور حضور علیہ السلام سے ملے، آپ نے دعوت دی اور تینوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا۔ مکہ والے نہیں قبول کر رہے،
مدینہ کے افراد پہلے سے تیار ہو گئے. یہ ہے طفیل ابن عمر دوسی، یہ قبیلہ دوس، یہ یمن میں. یہ حضرت ضماد ابن ثعلبہ ازدی، ازد قبیلہ، یہ بھی یمن کا. یہ 2 حضرات یمن کے اور یہ 3 حضرات یہ کہاں کے؟ 3 حضرات مدینہ کے اور 2 حضرات یمن کے. یہ یمن سے دونوں حضرات آئے اور حضور علیہ السلام سے ملے. یہ جو طفیل ابن عمر ہے نا، یہ عرب کے بہت مشہور شاعر تھے، اشعار میں بڑی مہارت تھی، اور مشرکین مکہ ان کی بہت بڑی قدر کرتے تھے. یہ جب آئے تو ان کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ طفیل ابن عمر کو یہ شخص دعوت دے اور یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو راستے میں ان کو پکڑا اور کہا دیکھو آج کل مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، اس سے احتیاط کرنا، اس کی باتوں سے باپ بیٹے میں اختلاف، شوہر بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے. اس نے کہا پرواہ نہیں کرو، میں سمجھدار آدمی ہوں، میں خود بڑا شاعر ہوں. طفیل ابن عمر آ گیا، لیکن انہوں نے کان بھرے کہ نہیں خطرہ ہے، تو کانوں میں روئی رکھ دی کہ کہیں قرآن کی آواز نہیں چلی جائے. ایک دن حرم میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. سننا چاہیے یار، میں کوئی جاہل آدمی تو ہوں نہیں، شاعر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سن لوں کہ اس آدمی کی کیا پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر. جب ہٹایا کان سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی. غالباً آپ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ایک ایک آیت آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور طفیل ابن عمر ان کے جسم میں ایک حرکت ہوتی جا رہی تھی. اندر سے دل کانپنے لگا آہستہ. کہا یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. کہا شعر و شاعری تو میں خود بہت بڑا شاعر ہوں، اس طرح کی شاعری کبھی نہیں ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ جادو اس لیے نہیں کہ یہ جو ضماد تھا نا، ضماد یہ اپنے علاقے کا بہت بڑا ماہر ساحر تھا، یہ جنتر منتر کے جو کام ہوتے ہیں یہ کرتا تھا. تو ضماد نے کہا کہ یہ اگر منتر جادو ہوتا تو میں جانتا ہوں، یہ تو نہیں ہے، شعر بھی نہیں جادو بھی نہیں. کہا یہ کچھ اور ہے. دونوں گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، ملاقات کی، تعارف ہوا. آپ علیہ السلام سے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ کا آخری نبی ہوں اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں. جب بات شروع کی تو طفیل ابن عمر اور ضماد ابن ثعلبہ دونوں اسی مجلس میں ایمان لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. قسمت دیکھیں، مکہ مکرمہ جہاں حضور موجود ہے، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا قریب میں قدر نہیں ہوتی ہے دوست. قریب میں نعمت کی قدر بہت دیر سے آتی ہے، ہمیشہ دور والے بات کو جلدی لے لیتے ہیں. تو مدینہ والے بات لے رہے ہیں، یمن والے بات لے رہے ہیں، مکہ والے محروم ہیں. جی اب دیکھیں، یہ ہے مدینہ طیبہ. 3 صحابہ یہاں سے آئے، مکہ ایمان قبول کیا. یہ ہے دوس قبیلہ، یہاں سے کون آئے تھے؟ طفیل ابن عمر. یہ ہے ازد قبیلہ، یہاں سے کون آئے تھے؟ ضماد ابن ثعلبہ. دنیا سے لوگ آ رہے مکہ مکرمہ، خود مکہ مکرمہ والے دعوت کو قبول نہیں کر رہے دوست. اس لیے ہمیشہ میرے عزیزو دوستو بزرگوں، نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب نعمت چلی جاتی ہے بعد میں ہم مرثیے پڑھتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. تو دور والوں نے ایمان کو قبول کرنا شروع کیا. آپ علیہ السلام کی محنت رنگ لا رہی ہے. ابھی اب لوگ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں، کچھ سکون ہونے لگا. جی اب یہ وہ موقع آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اپنے پاس بلایا. جب طائف والوں نے تنگ کیا، آپ کو تکلیف دی، تو اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اپنے پاس بلاتا ہوں. یہ آپ کی بات نہیں سنتے، میں آپ کی بات سنوں گا، میں آپ سے باتیں کروں گا. اور آپ اللہ پاک سے ملنے کے لیے معراج پہ تشریف لے گئے. یہ اس تیسرے مرحلے کا ایک اہم حصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج. کہاں سے ہوا، کہاں گئے، آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات، جنت جہنم کے مناظر. یہ انشاءاللہ العظیم ہمارے آئندہ مجلس کا حصہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
ہمارے ساتھی ہیں مولانا حنیف صاحب، ان کے بھائی ایک حادثے میں زخمی ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے جن بیماریوں میں مبتلا ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔